اگر کوئی انسان آپ کو نماز میں رو رو کر اللہ سے مانگ رہا ہے تو اس کی قدر کرو، کیونکہ وہ انسان آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اگر آپ کو اب تک محبت نہیں ملی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے یا آپ برے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے بہت خاص محبت رکھی ہوئی ہے جس کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی بھی شخص نہیں ہے تو آپ غلط ہیں، کیونکہ کائنات کی ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے تو اس نے یقیناً آپ کا جوڑا بھی بنایا ہے، لیکن اس تک پہنچنے کے لیے ابھی آپ کو کچھ مشکلوں سے، کچھ اور منزلوں سے گزرنا ہے۔ غلط محبتیں، غلط لوگ، غلط وقت، سب کچھ ہمارے نصیب کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کسی غلط انسان سے محبت ہو جاتی ہے تو اس میں آپ کی غلطی نہیں ہے، سمجھ لیں کہ وہ بس آزمائش تھی اللہ کی طرف سے۔ میرا یہی یقین ہے جب آپ غلط محبت سے گزرتی ہیں تو اللہ نے آپ کو اس کا اجر میں وہ محبت دینی ہوتی ہے جسے پا کر آپ کو وہ ساری تکلیفیں کچھ بھی نہیں لگتی جن سے آپ گزر کر آئے ہوتی ہیں۔ پھر آپ اس پوائنٹ پہ آ کر کہتے ہیں کہ یہ اجر تو ان تکلیفوں سے بہت بڑا ہے۔ یقین کریں ساری کمیاں پوری ہو جاتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ، صبر کے ساتھ ساتھ۔ میری امی کہتی ہے کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، آپ ہیل ہوتی ہیں، آپ کے حالات بدلتا ہے، آپ کی نصیب بدلتی ہیں۔ آج سے کچھ سال پہلے جہاں آپ تھے آج آپ وہاں نہیں ہیں، اور اس دوران آپ نے کتنے راستے بدلے ہیں، کتنی منزلیں طے کی ہیں۔ بالکل ایسے ہی آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بس یقین رکھنا سیکھیے، کیونکہ آپ بھلے ابھی نہ جانتے ہو کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں لے جا رہا ہے، اور یقین کریں صرف اس کا جاننا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے بہتر انتخاب تمہارے لیے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تمہیں بنانے والے سے بہتر کوئی بھی یہ نہیں جان سکتا کہ تمہیں کس کی کب اور کتنی ضرورت ہے۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ اللہ بے خبر ہے تم سے، یا اسے پتہ نہیں ہے کہ تمہیں کیا چاہیے، کیونکہ تمہارے ذہن کا حصہ ہونے سے پہلے تمہاری حسرتیں اور خواہشات اللہ کے علم کا حصہ ہوتی ہے۔ تم ابھی ان لوگوں کو دیکھ کر جن کو وہ سب مل گیا جو تم اپنی دعاؤں میں کئی سالوں سے مانگ رہے ہو، سوچتے ہوگے کہ وہ خوش نصیب ہے، جبکہ مجھے تو اللہ نے وہ دیا ہی نہیں، تو شاید مجھ سے اللہ ان جیسا پیار نہیں کرتا ہو۔ حالانکہ اللہ تم سب سے ایک جیسی محبت کرتا ہے۔ انہیں جلدی اس لیے مل گیا ہے کیونکہ یہ ان کا وقت ہے، اور ہماری دفعہ دیر اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ ابھی ہمارا وقت آنا ہے۔ ابھی دعاؤں کا وقت ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں دعاؤں میں لگا رکھا ہے۔ اس کے بعد قبولیت کا وقت بھی آئے گا، اور جب آئے گا تب تم دیکھو گے اللہ نے تم سے کتنا پیار کیا ہے۔ اللہ کا جواب ضرور آئے گا، کیونکہ یہی وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہیں تمہاری چاہ سے ہی نوازے گا، لیکن تب جب وہ چاہے گا تو دوسروں کی قبول ہوتی دعائیں دیکھ کر خوش ہوا کرو، کیونکہ ان کے بعد تمہارا وقت ہے، اور تمہارا وقت سب سے بہترین وقت ہوگا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا سے آئے گا اور اللہ کے معاوضے لے کر آئے گا۔ اس شخص کا انتخاب کرو جو اللہ کا انتخاب کرے، تمہارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، جو تمہیں برائی سے روکے، اور جب تم کسی گناہ کو چھوڑنا چاہو تو وہ تمہارا ساتھ دے، اور خود بھی اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے، جو تمہیں اور تمہارے دین کو طاقت دے، اور کبھی بھی تمہارے اور اللہ کے درمیان رکاوٹ نہ بنے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے بس وہی تم سے محبت کر سکتا ہے۔ جو شخص تم سے محبت کرتا ہوگا وہ کبھی بھی تمہیں اللہ کو راضی کرنے سے نہیں روکے گا، پھر بھلے تمہیں اس کے لیے اس شخص کو ہی ناراض کیوں نہ کرنا پڑے۔ دعائیں بھی قبول نہ ہو رہی ہو اور اللہ کی مدد بھی کہیں سے آتے ہوئے نظر نہ آ رہی ہو تو جان لو کہ تمہاری آزمائش کا سب سے سخت اور مشکل وقت چل رہا ہے۔ اور جانتی ہو اس وقت اللہ انسان کو کیوں اتنا بے بس کر دیتا ہے؟
क्यों हर रास्ता उसके लिए बंद कर देता है? क्योंकि वो चाहता है यही बेबसी, यही तकलीफ, यही तड़प तुम्हें उसके पास खींच कर ले जाए। वो कहता है जब मेरा बंदा टूट कर मजबूर होकर मेरे पास आता है और सिसकते हुए बेबस आंखें और थका हुआ वजूद मेरे सामने मलियामेट हो जाता है और ये बताता है कि या अल्लाह बस अब थक गई हूँ, तेरी मदद की, तेरे जवाब की मुंतज़िर हूँ, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा, तो मैं अपनी रहमत के सारे दरवाजे अपने बंदे पर खोल देता हूँ। वो भी जिनकी दुआ उसने मुझसे की होती है और वो भी जो मेरी शान के मुताबिक है। क्योंकि आजमाइश जहाँ से मेरे बंदे के लिए तंग होती है मैं उसे वहीं से आसान कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरा वादा है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह अगर तुम्हारे से सब कुछ ले ले तब भी वो तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं छोड़ता। फिर ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी किसी महबूब चीज से आजमाए और तुम्हें खाली सिसकता हुआ छोड़ दे। ये वक्त तुम्हारे लिए मुश्किल जरूर होगा, एक एक लम्हा मुश्किल होगा, लेकिन यकीन करो ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। तुम्हें जो अभी हालात मुमकिन लगते हैं, लगता है कि तुम अब कभी संभल नहीं पाओगी, तो ये भी बस कुछ वक्त की बात है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें अपनी जानिब आने का मौका दे रहा है। तो रुको मत, भाग कर चले जाओ उसके पास, रख दो अपना सर सजदे में उसके सामने और कह दो कि या अल्लाह तेरी जीत हुई और मैं हार गया अपना सब कुछ। उसको सौंप दो एक दफ़ा, उससे कहो मैं राज़ी हूँ, तेरी रज़ा पर मैं राज़ी हूँ, तू भी मुझसे राज़ी हो जा। फिर देखना अल्लाह कैसे तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में समेटता है। तुम्हें जो तकलीफ नाकाबिले बर्दाश्त है अल्लाह उसे कैसे सुकून में बदलता है, और जो तुम्हें नहीं मिला उसके बदले वो तुम्हें कौन कौन सी नेमतें देता है। तुम्हें उससे बेहतर नहीं बेहतरीन अता करेगा जो तुम्हें नहीं मिला। नहीं, परेशान नहीं होना। जिंदगी में बहुत सी ठोकरें लगती हैं। एक बात हमेशा याद रखना, कभी कभी अल्लाह आपको बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों में डाल देता है, इसलिए नहीं कि वो नाराज होता है, बल्कि इसलिए कि कभी वो आजमाइश के ज़रिए हमारे गुनाह धोना चाहता है, कभी कुछ सिखाना चाहता है और कभी उस आजमाइश को बेहतर अजर देना चाहता है। बस एक बात दिमाग में बैठा लो, जो होता है, जो भी सुई चुभती है उसमें भी अल्लाह की हिकमत होती है। और जिस दिन आपने ये बात अपने दिल को समझा ली और यकीन करना शुरू कर दिया, देखना जिंदगी कितनी पुरसुकून हो जाएगी। मेरी अम्मी हमेशा कहती है कि जब तुम्हारी लाख कोशिश और दुआ के बाद भी वो दरवाज़ा न खुले जिसे तुम अपने लिए बेहतर समझती हो, तो फिर अल्लाह पर ये सोच कर छोड़ देना कि उसके पास वसीलों की कमी नहीं है। जिसने यहाँ तक का रास्ता दिखाया है वो आगे भी कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन शर्त ये है कि अगर तुम्हारा सोचा हुआ रास्ता तुम्हारे लिए बेहतर है तो वो खुद ही कोई वसीला बना देगा, वरना अपने रास्तों को तुम्हारी दुआओं से जोड़कर तुम्हें तुम्हारी ही मंजिल ले जाएगा। अगर अल्लाह ने तुमसे कुछ ऐसा दूर कर दिया है जिसके होने का तुम सोच भी नहीं सकती थी, तो अब वक्त आ गया है कि खुद को उस चीज़ के लिए भी तैयार कर लो जो अब अल्लाह अपनी रज़ा से तुम्हें देने वाला है, जो तुम्हारे सारे गमों का मदावा करेगा। क्योंकि हमारी पसंद हमें तकलीफ दे सकती है, लेकिन अल्लाह की पसंद हमें सिर्फ खुशियाँ देने के लिए होती है। अल्लाह जानता है कि तुम अब थक चुकी हो, उसको मालूम है कि तुम्हारा दिल अब बहुत परेशान है, हर वक्त उसके जवाब का मुंतज़िर रहता है। उसको पता है कि तुमने कितने सजदे तकलीफ में किए हैं, कितनी रातें बेसकूनी में उसके सामने बैठकर गुजारी है। उसको इल्म है कि तुम्हारी इस खामोश दिल और नम आंखों में क्या राज छुपा है। लेकिन देखो, तुम्हें अभी भी सब्र करना है, बहुत सब्र करना है, क्योंकि अब अल्लाह का जवाब ज़्यादा दूर नहीं है, अब अल्लाह की मदद ज़्यादा दूर नहीं है। तुम्हें गिरकर फिर उठना है,
کیونکہ تمہارے اس صبر کا اجر اب تمہیں بہت جلد ملنے ہی والا ہے۔ تمہارے اس ٹوٹے ہوئے دل کے لیے اب کوئی معاوضہ ہونے ہی والا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر رکھو، اللہ کی مدد بہت جلد تمہیں بچانے والی ہے۔ تمہارا ٹوٹا ہوا دل بہت جلد ایک بار پھر سے کھل کر ہنسنے والا ہے، کیونکہ سنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم کہتے ہو کہ جب وہ مقدر میں ہی نہیں تو پھر دعا کیوں مانگوں میں؟ تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ دینے والا مقدر سے اور تمہارے وسوسوں سے بہت بڑا ہے؟ کیا ہوا اگر اللہ نے مقدر کا وہ حصہ نامکمل اس لیے رکھا ہو کہ تم اس خالی جگہ کو اپنی دعاؤں سے اپنی چاہت کے مطابق مکمل کرو گے؟ کیا ہوا اگر وہ صرف ایک دعا کی، صرف ایک سجدے کی بات ہو جس کے لیے تم اتنا تڑپ رہی ہو؟ کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہو جس پر تم ہمت ہار بیٹھی ہو؟ صبر سے گزار کر وہ تمہارے یقین کا امتحان لیتا ہے، وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، وہ تو بس تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے آزماتا ہے، صرف اس لیے کہ ابھی تک تمہیں منزل کا پتہ نہیں مل سکا۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم مایوس ہو کر چلنا ہی چھوڑ دو، صرف اس لیے کہ تم اب تک یہ جان نہیں سکی کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا بند کر دو۔ تم جس سے رابطہ رکھنا چاہتے تھے اس سے رابطہ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اللہ سے ہی رابطہ توڑ دو۔ امید انہی کے لیے ہے جو یقین رکھتی ہیں، اور مایوسی انہی کے لیے ہے جو انتظار نہیں کرتی۔ کیوں خود کو اتنا الجھا رکھا ہے؟ ساری طاقتیں تو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہیں۔ دعا کے لیے اٹھاؤ انہیں اور پھر دیکھو کیا نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر تمہیں ان مقامات تک پہنچا سکتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں کر سکتی۔ اس کے لیے تمہارا یہ جاننا ضروری نہیں کہ آگے کیا ہوگا یا کیسے ہوگا، یہ کام تم اللہ پر چھوڑ دو۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک۔ روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتی ہیں اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اللہ کوئی بھی کہانی ادھوری نہیں رکھتا، بس انداز مختلف ہوتا ہے، مگر وہ ہر قصے کو پورا کرتا ہے۔ کوئی بھی جگہ خالی ہمیشہ نہیں رہتی، اللہ اسے کسی نہ کسی بہتر چیز سے بھر دیتا ہے۔ زخم کوئی بھی عمر بھر نہیں ستاتا، اللہ کوئی نہ کوئی مرہم کا ذریعہ بھیج دیتا ہے۔ میں یہ نہیں جانتی کہ کب پوری ہوگی، مگر میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ دعائیں رد کبھی نہیں ہوتی۔ سنا ہے یقین رکھتی ہو، کیسا یقین کہ جو چاہیے تھا وہ اسی وقت نہ ملا تو مانگنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر ایسا یقین کہ یہ کہہ دیا کہ دعاؤں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یقین یہ تھوڑی ہے کہ جب مانگا ہے تبھی ملے، یقین تو یہ ہے کہ دعاؤں کا سلسلہ یہ سوچ کر جاری رکھا جائے کہ جب اللہ چاہے گا تب ملے گا، پھر دیکھنا سب ملے گا اور ضرور ملے گا۔